عمران خان صاحب کو انتخابات سے پہلے ان کو سزا ہوگی، لیکن اسٹریٹجی بنانے والوں نے یہ بنائی کہ اس سے تاثر یہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، حالانکہ ٹارگٹ تو ہو رہی ہے۔ 2-3 سال بعد جیل جو ہے وہ بتانا شروع کرتی ہے کہ میں جیل GHQ نامی ایک عمارت موجود ہے، تب تک پاکستان میں ہونے والی سیاست میں عمران خان صاحب کے فٹ پرنٹس نہیں ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل آپ کے فیور میں بڑی باتیں کر رہے ہیں، اگر نواز شریف جت گیا تو جناب کے مکو جو تھوڑا ہے وہ مکمل ٹھپ ہو جائے گا آپ کا، تو لہٰذا مجھے ووٹ ڈالیں اور مجھے وزیر اعظم بنائیں، میں تو ساتھ نہیں دینا۔ جہدے نال حکومت چ رہے نے 12 مہینے یا 16 مہینے، ان سے جا کے مدد مانگے، ہم نے ساتھ سوت کوئی نہیں دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کا کیس ہو یا کوئی اور جو ان کے توشہ خانہ یا دیگر جو معاملات ہیں، 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، ان میں انتخابات سے پہلے ان کو سزا ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ انتخابات ہوں گے، لیکن نئی اسٹریٹجی جو سوچنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، انہوں نے اسٹریٹجی اپنی یہ تبدیل کی ہے کہ لوگوں کو یعنی یہ تاثر دینے کے لیے کہ کوئی جلدی میں کوئی کام نہیں کیا گیا، یا آپ کے علم میں ہے کہ پہلے اسی ٹیلنگز کے اسی فورم پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ 9 مئی کے میں ملوث جو افراد ہیں جن کے فوجی ٹرائل ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کے مقدمات تقریباً ان کی سماعت مکمل ہو چکی ہے اور ان کو اگلے ہفتے کسی بھی دن وہ جو سزائیں ہیں وہ سنانی شروع کر دی جائیں گی، لیکن اسٹریٹجی بنانے والوں نے یہ بنائی کہ اس سے تاثر یہ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، حالانکہ ٹارگٹ تو ہو رہی ہے۔ تو اسی ضمن میں عمران خان صاحب کو جو سزا سنانے کا جو عمل تھا وہ تھوڑا سا سلو کر لیا گیا ہے، اور وجوہات میں نے آپ کے حضور پیش کر دی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو سزا 8 فروری کے بعد سنائی جائے گی، اور جیوں جیوں یہ وقت بڑھے گا، سزا قریب آئے گی، الیکشن ہوں گے، الیکشن کے بعد جب نئی حکومت تشکیل پائے گی، تقریباً 15-20 دن کم از کم لگ جاتے ہیں نئی حکومت تشکیل پاتے ہوئے، وزیر اعظم کو حلف اٹھاتے ہوئے، اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہوئے۔ تو جب یہ والا پروسیس ہوگا، ایک خیال یہ ہے جب یہ پروسیس یعنی کہ نئی حکومت کی تشکیل کا پروسیس مکمل ہو جائے گا، تب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو صورتحال کا ادراک ہوگا، اور بقول آصف علی زرداری صاحب کے کہ 2-3 سال بعد جیل جو ہے وہ بتانا شروع کرتی ہے کہ میں جیل۔ اور میں اب آپ کو کوٹ ان کوٹ ایک اہم شخصیت کے حوالے سے، اہم شخصیت سے مراد میں کلیئر کر رہا ہوں کہ اہم شخصیت کا مطلب عموماً یہاں پر لیا جاتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، DG IAS یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز۔ میں ایک اور حوالے سے ایک اہم شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر GHQ نامی ایک عمارت موجود ہے، تب تک پاکستان میں ہونے والی سیاست میں عمران خان صاحب کے فٹ پرنٹس نہیں ہوں گے۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ کرنے والے جو ہیں وہ ہم بار بار یہ اس کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں اس کے حوالے ملتے ہیں کہ یہ دعویٰ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی تھا، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی تھا، بینظیر صاحبہ کے بارے میں بھی تھا، لیکن یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت ابھی بھی باقی ہے، بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان واپس بھی آئیں، اور ان کی پارٹی نے ان کی شہادت کے بعد وہ اقتدار بھی حاصل کیا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے بعد ان کی پارٹی 2 دفعہ یعنی کہ پنجاب میں اور وفاق میں 1 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہوئی ہے۔ تو یہ فارمولہ جو ہے وہ اس حد تک غلط ثابت ہو جاتا ہے، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اپنا عمران خان صاحب، انہوں نے جو کچھ کیا ہے باقی لیڈروں نے وہ کچھ نہیں کیا تھا۔ تو اب اسی ضمن میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی پالیسی کیا ہے، وہ کس طرح اس کے ساتھ اس سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ آج جو توشہ خانہ کیس تھا اس میں انہوں نے جو گفتگو کی، جج کے ساتھ جو مکالمہ کیا، اور پھر جو گفتگو انہوں نے کی جناب صحافیوں کے ساتھ یا کمرہ عدالت میں، وہ گفتگو سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ میں خبر آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کمرہ عدالت میں انہوں نے سماعت کے دوران صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، میڈیا کے دوستوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا ہے۔
یعنی عمران خان صاحب کو تو خیر ہر وقت ہر سیاستدان کو بھی میڈیا چاہیے ہوتا ہے، تو بہرحال وہاں پر میڈیا کی جو ہے وہ کورٹ کی ہیئرنگ کرنے گیا ہوا ہے، تو بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ اس کا یوز بھی وہ کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے. اور اس کے اوپر وہ جو علیمہ خان صاحبہ انہوں نے جج صاحب کو بھی پاگل بیوقوف پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا تھا. تو بہرحال یہ والا ایشو 1-2 دن پہلے بنا تھا. پھر اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو مجھے لوگ آپ پاگل سمجھتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے منہ سے تو نہیں کہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں 19 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں، تو میں جب یہ کہتا ہوں تو میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بے چین ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے تو چورن بیچتے ہیں، باقی میں نے کس سے بات کرنی ہے. یہ ہے وہ اصل بیوقوفی. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو ہے وہ سارے کے سارے اختیارات ہیں. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ خیر وہ اگلی بات وہ اور کر رہے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں، لیکن جو انہوں نے یہ والی بات کی ہے، یہ ایک سیاستدان نہ اس طرح سے سوچتا، اگر ہو بھی تو اس طرح سے بولتا نہیں ہے، اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا. اب اگر اسٹیبلشمنٹ سے اگر آپ نے بات بھی کرنی ہے تو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یار. یہ بات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ نے NRO کیا تھا، کیانی صاحب اور جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کا آغاز کیا تھا، تو کچھ برابری کی سطح کے اوپر کیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ مطلب میں آپ میرے صدر ہوں گے، میں آپ کو سپورٹ کریں گی، بدلے میں آپ کیا ہوگا، آپ میری وزیر اعظم ہوں گی. یعنی برابری کی سطح کے اوپر بیٹھ کے بات ہوئی تھی. عمران خان صاحب نے برابری کی سطح کے اوپر بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے پہلے تو اپر ہینڈ رکھا، کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی کہ باجوہ صاحب میں واپس لے کے آؤ، یا حکومت واپس لے کے آؤ، میں نے نہیں پتا. انہوں نے کہا یار یہ اب نہیں ہو سکتا، اب یہ بات میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. باجوہ صاحب نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ سیاستدان تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو وہ جو پرانے گھانک سیاستدان تھے انہوں نے گیند جنرل باجوہ صاحب کی کورٹ سے چھین لی تھی. اب گیند باجوہ صاحب کے ہاتھ میں نہیں تھی، ان کی ہاکی کے اوپر نہیں تھی، تو لہٰذا باجوہ صاحب جو گیم کر رہے تھے انہوں نے باجوہ صاحب کو بھی ہتھل کیا. اور اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ عمران خان صاحب نے پلان یہ بنایا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنائیں گے، میرے بدترین، میں جس کو دشمن سمجھتا ہوں، اس کو کہ جس کو میں نے فائر کیا تھا. تو طریقہ کیا ہے کہ جناب یا تو ان کی حکومت گرا دی جائے، یا پھر یہ وہ اس کا نوٹیفیکیشن اس کو نہ کرنے دی جائے، صدر کے ذریعے روکا جائے، لشکر کشی کی جائے. تو گیم تو اس لیول کے اوپر آپ لے کے جا چکے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سارے اختیارات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، تو پھر وہ یہ والا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ باقی تو سیاستدانوں نے جس طرح کر کے سیاست کی کہ اپنی گنجائش پیدا کی، اپنی سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکٹڈ قوتیں ہوتی ہیں، جو منتخب لوگ ہوتے ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی پرائم منسٹر آفس کی سپیس کریٹ کی. عمران خان صاحب اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صرف بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی کہ میں تیار ہوں آپ کی نوکری کے لیے، مجھے آپ رکھیں، مجھے کیوں نہیں رکھتے. تو وہ ان کو بڑے قانون ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں، اب اس کو اور طرح سے بھی ہم فریز کر سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ طاقت قوت جو ہے وہ فوج کے پاس ہے، انہی کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ بھی تصور کیا جائے کہ انہوں نے پھر اندازے کی غلطی یہ کی کہ اسی کے ساتھ بات کرنے کی بجائے لڑنا شروع کر دیا. اور اس لڑائی کے نتیجے میں پاکستان کی فوج یہ خیال، یا بلکہ کہیں کہ اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ یہ ایک ناقابل اعتبار آدمی ہے. یہ ایک اقتدار ایک موقع کے اوپر اس کے ہاتھ سے گیا ہے، اس نے ہم پر حملے کرنے شروع کر دیے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جس انداز سے سیاست کر رہے ہیں اور جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹارگٹ اچیو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کو بالآخر پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ ٹیبل کے اوپر آ کے بیٹھنا پڑے گا، ان سیاستدانوں کے ساتھ جو پاکستان کے دستور سے پاکستان کی ملٹری، فوجی اسٹیبلشمنٹ اور ڈکٹیٹروں کے سائے جو ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مرضی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. تو اب اگلی بات جو انہوں نے آج کی، وہ جج سے مکالمہ بھی کیا.
اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی انہوں نے آندھی ہاتھوں سے آڑے ہاتھوں سے لیا. جج صاحب نے جب فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ رکھی کہ جی کہ 6 فروری کو ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی توشہ خانہ کیس میں, تو کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی کہ پھر نواز شریف دی بھی کرو تے زرداری بھی کی کریں. ان کے لیے آپ نے جو ہے وہ 13 فروری میرا خیال ہے ایک ڈیٹ رکھی ہے, تو سارے اکٹھے کریں تاکہ کام نپٹے. اب اگین یہ گیلری کے لیے پلے کرنا ہے. ان کا کیس علیحدہ ہے, ان کا کیس علیحدہ ہے. وہ جی وہ 13 سال ہو گئے ہیں, ان کا کیس نہیں چلا, میرا کیس چل رہا ہے. سر اس لیے چل رہا ہے کہ آپ نے 9 مئی کیا ہوا ہے. اب اس حقیقت کو مان جائیں, آپ نے لشکر کشی کی ہوئی ہے آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے, آپ نے فوج کے اندر ایک انقلاب لانے کے لیے ایک سازش کی ہوئی ہے. لہٰذا آپ کے خلاف جو ہے وہ اگر یہ چیزیں چل رہی ہیں تو یہ چلنی ہے. یہ ایک زمینی حقیقت ہے, اس کو آپ کتاب قانون کے حوالے سے پرکھنا بھی چاہیں تو نہیں پرکھ سکتے, کیونکہ جو پاور پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. تو یہ کام بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب جو جج کو تانے شانے دے کے اپنا کام سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کام نہیں ہو سکتا. یہ محض ایک عورتوں کی لڑائی, محض یہ ایک لڑائی ہے, میں عورتوں کی مردوں کی جھگڑالو لڑائی ہے, بس یوں کہہ لیں, ورنہ ماروی سرمد کا فون آ جاتا ہے کہ صنفی امتیاز تم برتتے ہو. اچھا جی, تو آخری بات جو انہوں نے کہی, سوال تھا جرنلسٹوں کا کہ جی کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل آپ کے فیور میں بڑی باتیں کر رہے ہیں, اور کہ جی کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بلہ چھینا گیا, ہمارے دور میں کوئی سیاسی جو ہے وہ قیدی نہیں تھا, میں وزیر اعظم بنا تو انتقام کی سیاست ختم کر دوں گا, کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا, تو اگر آپ انتقام کی سیاست سے بچنا چاہتے ہیں تو مجھے وزیر اعظم بنائیں. اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. بیسکلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹروں کو اپیز کر رہے ہیں, وہ ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف کہ اگر نواز شریف جیت گیا تسی تے نہیں جتنا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے تسی تے نہیں جتنا, اگر نواز شریف جت گیا تو جناب کے مکو جو تھوڑا ہے وہ مکمل ٹھپ ہو جائے گا آپ کا, تو لہٰذا مجھے ووٹ ڈالیں اور مجھے وزیر اعظم بنائیں. تو عمران خان صاحب نے اس سوال کا, یا جب ان کی توجہ اس طرف دلوائی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں تے ساتھ نہیں دینا جہدے نال حکومت چ رہے نے 12 مہینے یا 16 مہینے, ان سے جا کے مدد مانگے, ہم نے ساتھ سوت کوئی نہیں دینا, ہمیں تو ساتھ چاہیے تو پاکستان کی فوج کا چاہیے نہیں. انہوں نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں, یا پہلے جو کہہ رہے تھے وہ اس کا مطلب یہی بنتا ہے. تو اگین دوسری بڑی بیوقوفی, ان کو ذرا ہوش مندی کے ساتھ جو ہے وہ, سر جب تیز آندھی چلے تو سر کو نیچے کر کے ذرا بیٹھنا پڑتا ہے. میں سر کو نیچے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جھک گئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر جو سیاسی حکمت عملی یہ اختیار کی جائے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اگر ایک عارضی سی پھوٹ پڑی ہے تو اس کو مستقل کیا جائے, کون سا حرج ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں نہیں, یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں, اور بھائی جب آپ نہیں کسی کے ساتھ ملیں گے تو پھر وہ تو آپ کے خلاف ملیں گے, اکٹھے ہی ہوں گے, یہ سیاست ہے. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں. تو وہ جو بھی ہیں ان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر چکی ہے کہ جب تک GHQ کی عمارت پاکستان کے اندر ہے, خان صاحب کا سیاست میں کوئی کردار نہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.